إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. اسلام وے آف سکسیس، الاسلام طریق النجاح کے ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث کے موقر ذمہ داران اور میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت، ایک ایسی نعمت جس کی نبیوں کو بھی ضرورت ہے، ایسی نعمت جس کا اللہ رب العالمین نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالبہ کرنے، دعا کرنے کا حکم دیا، جس کی زیادتی ہر حال میں محمود اور مطلوب ہے، جس کے بغیر نہ انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کی مرضیات کو جان سکتا ہے، ایسی نعمت جس کے بغیر نہ زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے، نہ ایک انسان زندگی کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے، نہ ان مسائل کے حل کو جان سکتا ہے، وہ اللہ کے دین کا علم ہے، جس کے بغیر ایک انسان نہ دنیا میں صحیح زندگی گزار سکتا ہے اور نہ آخرت کی کامیابی والی زندگی پا سکتا ہے۔ ایسی عظیم الشان نعمت یہ اللہ کے دین کا علم ہے۔ اس علم کے بغیر ایک انسان دنیا میں چاہے دوسری کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لے، چاہے کتنے ہی علوم اور فنون میں مہارت حاصل کر لے، اس علم کے بغیر ایک انسان واقعی وہ انسان نہیں بن سکتا جسے آخرت میں اللہ رب العالمین جنت کی اعلیٰ ترین زندگی اور دنیا میں بسا سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی طلب کرتے رہیں، علم میں اضافے کی دعا کریں۔ ایک ایسی نعمت ہے جس کی دعا کا نبی بھی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ دعا میں یوں کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی تبعیت میں اللہ تعالیٰ سے علم دین کی زیادتی کی اور بقا کی اور برکت کی اور اس سے استفادہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس علم میں تفقہ اور اس علم پر صحیح طور پر عمل کرنے سے ایک انسان دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ جس کا حصول بھی عبادت ہے اور اس کی طلب بھی انسان کو اللہ کا محبوب اور مقرب بناتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ، اور ایک طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ اس حدیث کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3914 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ایک تو طالب علم کی فضیلت اس میں ہے، دوسری خود علم کی اہمیت اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا یعنی دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہاں پر مسلمان کی بات ہو رہی ہے تو اسلام والا علم آئے گا۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس علم کے حصول کی ترغیب دیتے ہوئے آپ نے بتایا کہ ایک طالب علم کے لیے تمام مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔
جو عام لوگوں سے مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ علماء نے کہا کہ طلب علم وہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے دنیا اور آخرت کی فلاح شروع ہوتی ہے۔ اگر علم آئے گا، لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو جانیں گے، حقوق کو جانیں گے، اسی طرح سے زندگی میں صحیح اور غلط راستے کو پہچانیں گے، اسی طرح سے عدل اور ظلم دونوں میں تفریق کر پائیں گے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو علم کے بغیر نہ انسان عدل کر سکتا ہے، نہ اللہ کے معاملے میں عدل کر سکتا ہے، نہ مخلوق کے معاملے میں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا بھی مجرم بنے گا اور مخلوق کے مقابلے میں ظالم بنے گا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس طرح کے بندوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات بھی اس عذاب کی شکار ہوتی ہیں، چاہے سیلاب آئے، زلزلہ آئے، طوفان آئے، جو بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو ان گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ اس کی لپیٹ میں دوسری مخلوقات بھی آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس گناہ اور اس عذاب سے بچنے کا راستہ علم ہے۔ طالب علم حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی کو بھی سنوارتا ہے، دوسروں کو بھی سدھارتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سماج میں عدل و انصاف اور خیر آتی ہے، اللہ کی اطاعت آتی ہے، توحید آتی ہے، اچھی زندگی آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ جہاں انسان کو ہوتا ہے وہی مخلوقات کو بھی ہوتا ہے۔ طالب علم ایک اعتبار سے ان مخلوقات کے لیے بھی مفید ہوتا ہے جو انسان کے علاوہ ہیں، اور ان کے لیے بھی خیر و برکت کا اور عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا جب ایک طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہیں سے اس کے لیے مخلوقات کی مغفرت کی دعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب علم کتنی سعادت والا عمل ہے، اور ایک انسان ابھی علم حاصل نہیں کیا ہے، نہ اس علم پر عمل کیا ہے، نہ اس علم کی نشر و اشاعت میں وہ شریک ہے، لیکن ابھی اس نے پہلا قدم اٹھایا ہے طلب علم میں، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے خصوصی انتظام یہ ہے کہ وہ ساری مخلوقات کی دعائے مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ بہت خوش قسمتی ہے۔ ایک طالب علم کو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو اس کے لیے طلب علم کے دوام میں مفید و مددگار ہوگا، علم کے حاصل کرنے میں جمے رہنے کے لیے اس کے لیے مددگار ہوگا۔ تو یہ بہت ہی عظیم شان حدیث ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا کوئی آپشنل اور ایسا عمل نہیں ہے جو کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم بھی ہے اور دنیا آخرت میں محروم بھی ہے۔ اس کی اہمیت ہر زمانے میں رہی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ آخری زمانے میں بعد کے دور میں گمراہیاں عام ہو جائیں گی۔ دور نبوت سے دوری، علماء کی قلت، اور اسی طرح سے گمراہی کے نشر و اشاعت کے اسباب کا فروغ اور گمراہی کے داعیوں کی کثرت ایسے دور میں حق کو مشکوک بنا دے گی۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واقعی حق ہے یا نہیں ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا سنت ہے کیا بدعت ہے، کیا توحید ہے کیا شرک ہے، کیا دین ہے کیا بے دینی ہے۔ تو لوگوں کو اس طرح کا اشتباہ جب پیدا ہو جائے گا، شکوک شبہات میں لوگ پڑ جائیں گے، تو ایسے وقت میں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس کی کہ لوگ دین کا علم حاصل کریں تاکہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فقہا بہت ہیں، دین کا گہرا علم رکھنے والے بہت ہیں، قلیل خطباؤہ، لیکن خطبہ دینے والے یا خطاب کرنے والے، بیان دینے والے بہت کم ہیں، قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، پوچھنے والے تو تھوڑے ہیں لیکن جواب دینے کی استطاعت رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، یعنی علم والے بہت زیادہ ہیں اور پوچھنے والے کم ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل میں مشغول ہونا علم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ علم سب کے پاس آ چکا ہے، اب عمل میں لگو، یہ ایک ایسا دور ہے۔ وسیاتی زمان، لیکن ایک دور ایسا بھی آئے گا، قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ، جس میں فقہا گھٹ جائیں گے، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے تھوڑے رہ جائیں گے، اور کثیر خطباؤہ، بیان بازی کرنے والے بڑھ جائیں گے۔
خطبہ دینے والے، بیان کرنے والے، لیکچر دینے والے بڑھ جائیں گے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ یہاں وہاں لیکچر دینے والے بہت ہیں، ہر ایک کے پاس جو ذرائع وسائل ہیں نشر و اشاعت کے، استعمال کر کے اپنی آواز پورے عالم میں پھیلا رہا ہے۔ تو ایسا ہوگا، بولنے والے بڑھ جائیں گے لیکن علم والے گھٹ جائیں گے۔ کثیر سؤالہ قلیل معطوہ، پوچھنے والوں کی کثرت ہوگی، سوالات بڑھ جائیں گے۔ نئے نئے مسائل آنے کی وجہ سے سوالات بہت ہوں گے لوگوں کے پاس، پوچھنے والے بہت ہوں گے لیکن جواب دینے کی استطاعت رکھنے والے کم ہوں گے، علم عطا کرنے والے کم ہوں گے۔ العلم فیہ خیر من العمل، اس دور میں علم میں مشغولیت عمل میں مشغولیت سے زیادہ بہتر ہوگی، یعنی اس دور میں علم حاصل کرنا زیادہ اہم ہوگا بجائے اس کے کہ آدمی فرائض کے بعد نوافل میں لگ جائے۔ فرض کے بعد نفل عبادات میں لگ جانا اس سے بہتر ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنے کے بعد ایک انسان اپنے اوقات کو، اپنی گھڑیوں کو علم کے حصول میں لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا نفع انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن علم کا نفع اس کی اپنی ذات سے بڑھ کے آگے دوسروں کے لیے بھی متعدی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ لہٰذا بعد کے دور میں چونکہ لوگ علم کے زیادہ محتاج ہوں گے، رہنمائی کے زیادہ محتاج ہوں گے، لہٰذا انہیں اس رہنمائی کے دینے کے لیے علم میں مشغول ہونا اور گمراہی اور حق کو فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، اس علم کے حاصل کرنے کے لیے مشغول ہونا، یہ زیادہ اہم ہوگا۔ اس سے علم کی فضیلت نہ صرف ہر دور میں بلکہ آخری دور میں خصوصی طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 3189 3189، اس پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو آج تقریباً ہم اسی دور میں ہیں جس میں گمراہی کے داعی بڑھ گئے، جس میں گمراہ کرنے کے لیے میڈیا کے وسائل بڑھ گئے ہیں، اور اس میں لوگوں میں علم کی طلب بھی ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، وہ یوٹیوب اگر کھول دیتا ہے، فیس بک پر اگر وہ براؤز کرتا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کثرت معلومات کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے تفریق کرنا اور تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس دور میں حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ بولنے والے بہت سارے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں۔ فرق کرنا اصل کمال ہے، اصل کمال فرق کرنا ہے۔ علم کا مقصود بھی یہی ہے کہ انسان تمیز کر سکے، حق میں باطل میں، توحید میں شرک میں، سنت میں بدعت میں، حلال میں حرام میں، صحیح میں غلط میں، خطا میں صواب میں، انسان کو تفریق کرنے آنا چاہیے۔ ورنہ ایک انسان کے سامنے انبار لگ جائے معلومات کا اور وہ فرق نہ کر پائے تو ایسا انسان اکثر ساری معلومات سامنے ہونے کے باوجود بھی غلطیاں کرتا ہے۔ لہٰذا اصل مقصود یہی ہے۔ اسی لیے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الفرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکتوں والا ہے وہ رب اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الفرقان نازل کیا، ایسی کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، تمیز کرتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے بارے میں بھی آپ نے خود فرمایا وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں، اہل حق اور اہل باطل کے درمیان آپ تفریق کریں گے کہ کون آپ کی بات مانتا ہے، کون خواہشات پر چلتا ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت کا علم بڑی نعمت ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کے لیے نعمت رہے گی، خصوصاً آخری دور میں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اس لیے ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ ان فضائل کو اور اس اہمیت کو علم کے سامنے رکھتے ہوئے دینی علم کے حصول میں کوشش کریں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ طالب علم کچھ اخلاق اور کچھ چیزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ طلب علم کے راستے پر چلنے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اخلاق و آداب اس کے اندر ہوں۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوں تو انسان کے قدم پھسل سکتے ہیں، اس کے قدم بھٹک سکتے ہیں، وہ غلطیاں ایسی کر سکتا ہے جس سے علم حاصل کر کے بھی وہ محروم رہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ غلط علم حاصل کر لے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح علم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ محروم ہو، یا پھر صحیح علم حاصل ہی نہ کر پائے اور محروم رہ جائے۔ طالب علم کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز نہ صرف طلب علم میں بلکہ تمام اعمال میں ضروری ہے کہ بندے کی نیت خالص ہو۔
آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ شہرت کے لیے، لوگوں کے درمیان اونچا مقام پانے کے لیے، دنیا کا مفاد پانے کے لیے، پیسوں کے لیے، عزت کے لیے، ڈگری کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے، میڈیا پر آ کر لوگوں کے درمیان تقریر کر کے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کے لیے کیوں علم حاصل کر رہے ہیں؟ علم کا مقصود کیا ہے؟ بعض اعتبار سے علم مال سے بھی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ مالدار بھی علم والوں کے محتاج ہوتے ہیں، رہنمائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے علم کا گھمنڈ بڑا ہوتا ہے، اور علم ایک شرف بن کر رہ جاتا ہے۔ علم ایک ضرورت ہے جس کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، لیکن بعض لوگوں کے لیے علم ایک زینت کی چیز بن کر رہ جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوسروں کے درمیان عزت پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ علم ایسی چیز نہیں ہے۔ علم انسان کی زندگی کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ علم ایک عبادت ہے۔ علم کا حصول ایک عبادت ہے۔ کیوں؟ جب اللہ نے اس کو فرض کیا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ اس کا اہتمام کرے۔ علم بھی ایک عبادت ہے، بلکہ علم ایک ایسی عبادت ہے جو بقیہ تمام عبادات کی صحت کی شرط ہے۔ علم کے بغیر عبادات بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ انسان کا عقیدہ بھی علم کا محتاج ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سب سے پہلی آیات جو 5 آیتیں نازل کی وہ علم کی فضیلت میں تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے رب کے، پڑھ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب ہر کریم سے زیادہ کریم ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو سکھایا جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ اللہ نے پہلی 5 آیتیں نازل کی، علم کو اس میں بیان کیا۔ اللہ نے اپنی تعلیم دینے کے احسان کو جتایا، تخلیق کے ساتھ ساتھ تعلیم کی نعمت گنوائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیزوں میں سے علم ہے، لیکن اس علم کے لیے انسان کے پاس اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اس عبادت کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو صحیح کرے۔ آج آدمی دیکھتا ہے لوگ دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں علم کی وجہ سے، اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں، سبسکرائبرز ہوتے ہیں، لائک کرنے والے ہوتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، اور آدمی دنیا میں ایک سیلیبریٹی بن کے رہ جاتا ہے۔ علم ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں عزت پانے کے لیے کوشش کرے۔ علم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے ہے، اللہ کے تقرب کے لیے اور لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کے فرائض کو ٹھیک سے ادا کرنے کے لیے، اور دوسروں کی عبادات، ان کے معاملات اور ان کی زندگی کی اصلاح کے لیے ہے۔ علم بہتر بننے کے لیے، بہتر دکھنے کے لیے نہیں ہے۔ علم بہتر بننے کے لیے، دکھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن بہتر دکھائی دینے کے شوق میں انسان اکثر بہتر بننے سے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ علم کی طلب میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں تو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنے پورے اعمال کو، اپنی پوری عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ معلوم ہوا کہ ہر عبادت میں، ہر دینی عمل میں اخلاص ضروری ہے، بلا شبہ علم میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ ایک انسان علم حاصل کرے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو اللہ کے نزدیک قابل قبول بنانے کے لیے علم حاصل کرے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے۔ ایسی نیت اگر آدمی رکھتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے جہنم کے سوا اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر غلط نیت آدمی رکھتا ہے، دکھاوے والی، شہرت والی، مادیت والی، تو اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء او یصرف به وجوہ الناس الیہ فہو فی النار۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر، حدیث نمبر 6382، حدیث حسن ہے۔ کیا فرمایا؟ جو علم اس لیے حاصل کرے
کہ کم سمجھ لوگوں سے حجت کر کے انہیں کنفیوز کرے، انہیں شک شبہ میں ڈالے، یماری ان کو میریہ میں مبتلا کرنا، شک میں مبتلا کرنا، کنفیوز کر دینا، بحث کر کے کسی طرح سے باتیں بنا کے ان کو کنفیوز کر دے کہ وہ پھنس کے رہ جائیں، اور یہ انجوائے کرے اس کو کہ دیکھو میں نے تم کو کیسے پھنسایا، جواب نہیں دے پا رہے۔ من طلب العلم لیماری به السفہاء، کم سمجھ لوگوں کے ساتھ حجت بازی کر کے انہیں کنفیوز کریں، اس کے لیے علم حاصل کریں، یا یعنی مناظر بننے کے لیے، او لیباہی به العلماء، یا پھر علم حاصل کر کے اپنا شمار علماء کی فہرست میں کروائے، علماء کی مقابلہ آرائی کر کے فخر کرے، دیکھو میرے پاس بھی اتنا علم ہے، علماء کی برابری کرنا چاہے، او لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نیت رکھے کہ لوگ مجھے سراہیں، میری تعریف کریں، مجھ کو چاہیں، میرا احترام کریں، مجھ کو مقام ملے، لوگوں کے دلوں پر میری حکومت ہو، لوگوں کے چہرے میری طرف متوجہ ہوں۔ اگر اس لیے علم حاصل کرتا ہے، فرمایا فہو فی النار، ایسا انسان جہنم میں ہوگا، ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مناظرے بازی کر کے لوگوں میں شہرت پانا، یا اسی طرح سے علماء کی برابری کرنے کی کوشش کرنا، یا پھر اسی طرح سے لوگوں کو اپنی طرف رجھانا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، ان نیتوں کے ساتھ یہ ساری کی ساری شہرت اور علو کی صورتیں ہیں، اونچا ہونا، اونچا مقام پانا، دنیا میں، آخرت میں نہیں، دنیا کے لیے آدمی کر رہا ہے۔ ایسی نیت اگر آدمی کی ہے، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ علم کی طلب جیسا مبارک عمل کر کے بھی ایسا آدمی جہنمی ہے، لہٰذا طالب علم کو اپنی نیت صحیح کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی نصیحت یاد رکھیں کہ دیکھیں اپنے دلوں کا جائزہ، ہر آدمی کوئی کسی کے دل میں نہیں جانتا ہے، جھانک کے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم علم کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا میں مقام پانے کے لیے، یا اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اور دوسروں کی فلاح کے لیے؟ کیوں علم حاصل کر رہے ہیں؟ نمبر 2، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کا احترام کرنے والا ہو، ان کی خدمت کرنے والا، ان کے حقوق ادا کرنے والا، ان کی رعایت کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر، حدیث نمبر 5443، حدیث حسن ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے ہونے لائق ہی نہیں ہے۔ کون؟ من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، ویرحم صغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ویعرف لعالمنا حقہ، اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے، اپنی طرف نسبت دی، ہمارا عالم، محبت سے، قربت سے اور اپنے ساتھ جوڑ کے بیان کیا کہ ہمارے عالم کے ساتھ، یعنی اس کا حق نہ جانے۔ معلوم ہوا کہ علماء کا عوام پر حق ہوتا ہے، لیکن عوام کی مصیبت یہ ہے، وہ یہ سمجھتی کہ ہمارا حق عالم پر ہوتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ وہ ہماری چاہت کے مطابق سب کچھ کریں۔ آپ وقت نہیں دیتے، آپ ایسا نہیں کرتے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ عوام کے پاس خدمت کے مشورے علماء کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسا کرنا چاہیے، لیکن کبھی رک کے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ان کے پاس مطالبات ہوتے ہیں کہ علماء نے ہمارے لیے ایسا کرنا چاہیے، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، جیسے ہمارے مسائل ہیں ان کے بھی ہیں، ہماری حاجات ہیں ان کی بھی ہیں۔ ہم کو بیماری آتی تو ان پر بھی بیماری ہوتی، بلکہ بعض اوقات ان کی محنتوں کی وجہ سے ان کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور ان کے دنیا سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے دنیاوی مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن عوام اس سب کو نہیں دیکھتی ہے، وہ اتنی خود غرضی کے ساتھ سوچتی ہے کہ وہ ہمیشہ ان سے مطالبات رکھتی ہے، اپنی ذمہ داریوں پر کبھی نظر نہیں رکھتی ہے، ان کی حاجات پر کبھی دھیان نہیں دیتی ہے، بلکہ اپنی ہی حاجات میں، اپنی ضروریات میں کھوئی رہتی ہے۔ یہ بڑی مصیبت کی چیز ہے اور بدقسمتی کی بھی۔ لہٰذا یہاں بتایا گیا کہ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، وہ اپنے عالم کا، ہمارے عالم کا حق نہ جانے، یعنی ایک انسان کو، طالب علم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اساتذہ کے ہم پر حقوق کیا ہیں، ان کے ہم پر حق کیا ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی کی اس کو فکر کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کے حقوق ادا نہ کرنا محرومی کا سبب ہے، بلکہ وہ امتی ہونے لائق نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
ताऊस रहमहुल्लाह फरमाते हैं मिन सुन्नति अन युवक्कर अर्बअतुन, सुन्नत में ये शामिल है कि 4 लोगों की तौक़ीर व ताज़ीम व एहतराम किया जाए, अल आलिम वदुश्शैबा वसुल्तान वलवालिद। कहते हैं कि सुन्नत ये है कि 4 लोगों का एहतराम होना ज़रूरी है, आलिम का, बूढ़े शख्स का, और हाकिम का, बादशाह का, सुल्तान का, और इसी तरह से बाप का। इन सब का एहतराम ज़रूरी है। इमाम मामर इब्न राशिद ने अपनी जामे में इसको रिवायत किया है, और जामे बयानिल इल्म रिवायत नंबर 719 पर भी रिवायत मौजूद है और सही है। इस रिवायत से मालूम होता है, ताऊस ताबीन में से हैं, इब्न अब्बास के ख़ास शागिर्द हैं, इससे मालूम होता है कि सुन्नत में सबसे पहले हकदार एहतराम का कौन है? आलिम। एक एतबार से आलिम की फजीलत बाप पर भी होती है। क्यों? इसलिए कि आलिम वो जिम्मेदारी निभाता है जो अक्सर बाप भी नहीं निभा पाता है। इंसान को आखिरत की राह बताना, आखिरत के एतबार से उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, आखिरत के राह पर उंगली पकड़ के उसको चलाना। बाप दुनिया के रास्ते पे चलाता है, ज़रूरतें दुनिया की पूरी करता है, उमूमन वो दीन नहीं सिखा पाता है। लेकिन आलिम इंसान को आखिरत की नेमतों का रास्ता बताता है। इस एतबार से उसमें एक एतबार से फ़ौक़ियत होती है इस हक़ में। लिहाजा ये रिवायत बताती है कि आलिम का एहतराम करना सुन्नत है, ये सुन्नत में आता है। यानी मुसलमानों का तरीक़ा हमेशा इससे रहा कि यानी उलमा का एहतराम करते रहें। शाबी कहते हैं, शाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सल्ला ज़ैद इब्न साबितिन अला जनाज़तिन। ज़ैद इब्न साबित सहाबी हैं और कुरान के जमा करने वालों में से हैं। कहते हैं कि उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ी। सुम्मा क़ुर्रिबत लहू बग़लतुन लियरकबहा, फिर एक खच्चर उनके पास लाया गया ताकि उस पर वो सवार हो जाएं। फ़जाअ इब्नु अब्बासिन फ़अख़ज़ बिरिकाबिही, इतने में इब्न अब्बास फ़ौरन आए और उन्होंने उस यानी सवारी की रिकाब पकड़ी। रिकाब उसको कहते हैं जहाँ पाँव रखकर आदमी सवारी पर सवार होता है, पाँव रखने की जगह। इब्न अब्बास ने उसको थाम लिया। फ़क़ाल लहू ज़ैदुन खल्लि अन्हु या इब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, छोड़ भी दीजिए। खल्लि अन्हु, छोड़ दीजिए इसको। आप क्यों, मतलब पाँव रखने की जगह को आप पकड़ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। ये खिदमत का एक अंदाज़ था जो पकड़ लिया, एहतराम का अंदाज़ था, पकड़ लिया। जैसे आज कोई आदमी किसी आलिम की जूती उठा के रखते हैं उसके पहनने के लिए। फ़क़ाल इब्न अब्बास, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, हाकज़ा युफ़अलु बिल उलमाई वल कुबरा, ऐसे ही किया जाता है उलमा के साथ और बड़ों के साथ। हम अपने बड़ों के साथ, अपने उलमा के साथ ऐसा ही एहतराम का सलूक करते हैं। इससे मालूम होता है, ये इमाम इब्न अब्दुल बर ने जामे बयानिल इल्म में इसको रिवायत किया है और रिवायत नंबर 832 है और ये असर सही है। इससे मालूम होता है सहाबा आपस में एक दूसरे का इल्म की बिना पर कितना एहतराम करते थे। कहा कि हम अपने उलमा और बड़ों के साथ ऐसे ही करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनके पाँव रखने की जगह को थाम लेते हैं और सवारी को आगे ले जाने के एतबार से या उनकी खिदमत के एतबार से हम इस तरह से करते हैं। उलमा की खिदमत करना, आप देखिए अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तिंजा का बर्तन लेके आगे 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 चलते थे या कभी पीछे पीछे चलते थे और आप आगे हैं, आप हाजत से फारिग होते फिर ये वज़ू कराते हैं। कई सहाबा से इस तरह की चीज़ आपको मिलेगी। अहले इल्म की खिदमत करना, उनका एहतराम करना और इसको उन पर एहसान नहीं समझना बल्कि अपने लिए सआदत समझना, उनका इसको कबूल कर लेना कि हम उनकी खिदमत करें, इसको उनका हम पर एहसान हम माने। इसलिए कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, मकस्तु सनतन उरीदु अन असअल उमर इब्न अल-खत्ताबी अन आयतिन फमा अस्ततीउ अन असअलहु हैबतन लहु। इमाम अल-बुखारी मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है। इमाम अल-बुखारी ने तफसील कुरान हदीस नंबर 4913 और इमाम मुस्लिम ने किताब तलाक हदीस नंबर 1479 पर इसको रिवायत किया है। कहते हैं 1 साल मैं इंतज़ार करता रहा उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का कि एक आयत के बारे में मैं उनसे पूछूं, लेकिन पूछ नहीं पाता था उनकी हैबत की वजह से। उनकी हैबत मुझ पर इतनी तारी थी, उनका अदब, उनका एहतराम इतना था और उनका दबदबा मेरी शख्सियत पर ऐसा था कि मैं 1 साल तक एक आयत के बारे में उनसे पूछ नहीं सका।
1 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کو وضو کرا رہا تھا، ہمت کر کے میں نے پوچھ ہی لیا قرآن میں ان 2 عورتوں کا ذکر جو آیا ہے وہ کون ہے؟ تو کہا کہ عائشہ اور حفصہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ دیکھیں 1 سال تک انتظار کر رہے ہیں ہیبت کی وجہ سے۔ آج ہم کتنا احترام کرتے ہیں علماء کا، پوچھنے والا ایسا پوچھتا ہے جیسے کسی بچے سے پوچھ رہا ہے، جیسے اس کو زیادہ معلوم ہے، اور ان کے جواب دینے سے پہلے ان کی بات کاٹتا ہے، ان کو پورا جواب دینے نہیں دیتا ہے۔ وہ جواب اگر دے دیں، اس کو علم کم ہوتا ہے، اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے حجت کرنے لگ جاتا ہے، ان کا احترام ادب نہیں کرتا ہے، پوچھنے کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ علماء کا احترام کرنا یہ دین ہے، اور یہ انسان کی دینداری کو ظاہر کرتا ہے کہ واقعی کتنا عقل والا انسان ہے، یا یہ انسان بدتمیز ہے۔ علماء سے بہت ہی ادب کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ واصحابہ یعظمونہ ویسودونہ ویشرفونہ مثل الامیر۔ میں نے دیکھا ہے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کو ایسے حال میں کہ ان کے ساتھی، ان کے اصحاب یعنی ان کے تلامذہ، ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، واصحابہ یعظمونہ ویسودونہ ویشرفونہ مثل الامیر، ان کے طلباء، ان کے تلامذہ، ان کے اسٹوڈنٹس ان کا ایسا احترام، ان کی ایسی تعظیم کرتے تھے، ان کو ایسا سلوک دیتے تھے جیسے وہ سردار ہوں، اور ان کا ایسا اکرام کرتے تھے جیسے امیر کا اکرام کیا جاتا ہے، جیسے گورنمنٹ کا کوئی حاکم ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جیسے آدمی اس سے بادشاہ سے بات کرنے اور اس کا جیسے اکرام کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس طرح سے وہ ان کی تعظیم اور احترام کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں پر یہ کہاں ہے؟ علماء کو ہم اپنا خادم سمجھنے لگے ہیں، علماء کی کمیوں کو دیکھ کر ہم ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے ہیں، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی غلطیوں کو بازار میں سر عام ذکر کیا جاتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کی بے عزتی کرنے میں کوئی آدمی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ علماء کا احترام بہت ضروری ہے۔ جو آدمی علماء کا احترام نہیں کرتا ہے اس سے علم کی برکت چھین لی جاتی ہے، اور وہ قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا انسان اللہ کی راہ سے روکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان جب علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو لوگ ایسے علماء سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب علماء سے دور ہو جاتے ہیں تو دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک آدمی علماء کی شان میں گستاخی کرے۔ اہل حق علماء کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرنا، یہ لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے۔ تو یہ دوسری بات یاد رکھیں کہ علماء کا احترام بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، طالب علم کو خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ علم کی طلب میں وہ بے لگام نہ ہو جائے، ایسا نہ کرے کہ ہر جگہ سے علم لینے والا بن جائے۔ دنیا میں آدمی سبزی ترکاری میں بھی اصول نہیں اپناتا، پیٹرول میں اپناتا نہیں، دنیا میں کوئی موبائل خرید رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، دیکھ کے خریدتا ہے، گھی لیتا ہے تو سوچ سمجھ کے لیتا ہے کہ ایسی جگہ سے لو جہاں سے صحیح ٹھیک ٹھاک ملتا ہو، اچھی کوالٹی کا ملتا ہو، ملاوٹ والا نہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ایک دم آزاد ہو جاتا ہے، سب سے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ طریقہ ہمیشہ سے سلف کا رہا کہ وہ معتبر مآخذ سے ہی علم لیتے تھے، معتبر لوگوں سے دین کا علم لینا چاہیے، محب و دبا جہاں وہاں ہر ایک سے لینا نہیں، معتبر ذرائع سے علم حاصل کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجرد کتب پر اعتماد نہ ہو، بس کتابوں پر ڈیپینڈ ہے، ہم کسی عالم سے علم نہیں لیتے، یہ طریقہ مسلمان کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ امام احمد، ابو داود اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2947، حدیث صحیح ہے۔ کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تسمعون، تم مجھ سے حدیث سنتے ہو، مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، ویسمع منکم، تمہارے بعد یعنی میرے بعد لوگ تم سے دین کی باتیں سنیں گے، ویسمع ممن یسمع منکم، اور جن لوگوں نے تم سے سنا ان کے بعد والے ان سے سنیں گے، یعنی اس طرح سے دین کے علم کا سلسلہ چلتا رہے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور یہ سلسلہ سننے کا چلتا رہے گا. لوگ علماء سے سنتے رہیں گے. یہ نہیں کہ علماء سے دور ہو کر بس پڑھتے رہو، نہیں. کچھ پڑھے گا، کچھ سمجھے گا، کچھ بولے گا، کچھ کرے گا. دنیا میں فتنہ فساد کرے گا، کچھ بھی تفسیر بیان کرے گا، کچھ بھی آیتوں حدیثوں کی تشریح کرے گا، کچھ بھی مسائل اور استنباط کر لے گا. علماء سے دین کو سیکھنا یہ سعادت کی چیز ہے اور حفاظت کی بھی. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم سماع سے آتا ہے اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علم سن کے سیکھا جاتا ہے، خصوصاً بڑے علماء سے جن کی عمریں علم میں گزری ہوں، جن کے پاس تجربہ ہو، جن کے پاس بتانے کا صحیح انداز ہو، جو سردی گرمی بارش زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہوں، لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں، سمجھانے کا سلیقہ ان کے پاس ہو. وہ افراد کو دیکھ کر برابر مناسب جواب دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جن لوگوں کے پاس ہے ان سے چمٹ جانا چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انکم لن تزالوا بخیر ما دام العلم فی کبارکم، تم ہمیشہ خیر کے ساتھ رہو گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں رہے گا، تمہارے بڑوں میں رہے گا، کبار میں رہے گا. فاذا كان العلم فی صغارکم سفہ الصغیر الکبیر، لیکن جب علم چھوٹوں میں آ جائے گا تو پھر چھوٹے بڑوں کو بے وقوف ثابت کرنا شروع کر دیں گے. سفہ سفیہ ثابت کرنا، نادان، بے وقوف. آج آپ کتنے کو دیکھیں گے، آپ یہی حال ہو رہا ہے. اس روایت کو امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1059، اور حدیث صحیح ہے. یہ موقوف اثر ہے جو صحیح ہے کہ تم خیر پر رہو گے جب تک کہ بڑوں میں علم رہے گا، یعنی چھوٹے بڑوں سے علم حاصل کریں گے. جب بڑوں کو چھوڑ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے علم حاصل کرنے لگ جائیں اور پھر چھوٹے لوگ ہی لوگوں کو رہنما ان کے بن کے رہنمائی دینے لگیں، تو ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ صفہ الصغیر الکبیر، جو یہ چھوٹے ہوں گے یہ اپنے سے بڑوں کو جاہل ثابت کر دیں گے. کچھ معلوم نہیں ان کو، کیا سمجھتا ہے ان کو دور حاضر کے فقہ الواقع ان کو نہیں آتا ہے، ان کو کیا سمجھتا ہے موجودہ حالات کیا ہے، ان کو ٹیکنالوجی معلوم ہے، ان کو دنیا معلوم ہے، اخبار پڑھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نہیں، ان کو جاہل قرار دینا شروع کریں گے جب علم بڑوں کی بجائے چھوٹوں سے لوگ لینے لگیں گے. ہاں، اگر چھوٹے بڑوں کی ماتحتی میں رہ کے لوگوں کو تعلیم دیں، ان کی رہنمائی میں ہمیشہ باقی رہیں، خوش قسمتی کی بات ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل اور دوسرے صحابہ کو لوگوں کی تعلیم کے لیے بھیجتے تھے. تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑوں سے علم حاصل کیا جائے. لیکن بڑے اور چھوٹے ہیں کون؟ بڑے اور چھوٹے ہیں کون؟ آئیے دیکھتے ہیں. ابو امیہ الجمحی کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشراط الساعة ثلاثا، قیامت کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں ہیں. احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 3 نشانیاں ہیں. بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے 3 ہیں. ایک کیا ہے؟ احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو چھوٹوں سے حاصل کیا جائے گا. چھوٹے کون ہیں؟ قال نعیم ابن حماد کہتے ہیں قیل لابن المبارک من الاصاغر. ابن مبارک رحم اللہ سے پوچھا گیا یہ چھوٹے کون ہیں، یہ چھوٹے کون ہیں؟ قال الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے دین کے معاملے میں بولتے ہیں، جو اپنی رائے سے دین کے معاملے میں بولتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر نہیں، اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، کچھ بھی فتوے دیتے ہیں. الذین یقولون برأیہم فاما صغیر یروی عن کبیر فلیس بصغیر. ہاں، اگر چھوٹا اپنے بڑوں سے روایت کرتا ہے اور پھر اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کو چھوٹا نہیں کہتے ہیں، اس کو چھوٹا نہیں کہتے ہیں. یعنی بڑوں سے علم لینے والا چھوٹا نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا عمر کے اعتبار سے ہو. چھوٹا وہ ہے جو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا ہو، ذلیل ہو. کون؟ جو دین میں اپنی رائے سے بولتا ہو، جو نصوص کو نظر انداز کر دیتا ہو، قرآن کو سنت کو چھوڑ کے اپنے فلسفے لوگوں میں عام کرتا ہو. ایسا آدمی چھوٹا ہے. قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ لوگ چھوٹوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے، جو سلف کے اقوال کو چھوڑ کر اپنے اقوال کو عام کرنا شروع کر دیں گے، جو قرآن و سنت کو چھوڑ کے دنیا بھر کے دوسرے علوم سے لوگوں کی رہنمائی کریں گے. تو یہ چھوٹے ہیں.
یہ چھوٹے ہیں۔ جامع بیان العلم، اور اس میں حدیث نمبر 1052 پر یہ روایت موجود ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ موسیٰ ابن ایوب النصیبی کہتے ہیں قال ابن المبارک الاصاغر من اہل البدع۔ اصاغر کون ہیں؟ چھوٹے کون ہیں؟ بدعتی لوگ۔ معلومہ کہ قیامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کرنے لگیں گے، اہل حق کی بجائے، اہل سنت کی بجائے اہل بدعت سے علم لینے لگیں گے۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں روایت نمبر 102 پر آپ اس کو پا سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اہل بدعت سے، اہل رائے سے دین کا علم لیا جائے۔ ضروری ہے کہ اہل حدیث سے، اہل سنت سے علم لیا جائے، اور تجربہ کار علماء کی ماتحتی میں آدمی ہمیشہ رہے۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً اس دور میں جس میں یوٹیوب، فیس بک ہر آدمی کے موبائل میں ہے، اور آدمی اس میں دیکھ کر علم حاصل کر رہا ہے۔ کسی کے بھی لیکچر سن لیے، کسی کی بھی پوسٹ پڑھ لیا، کسی کی بھی کتاب اٹھا لی، ڈاؤن لوڈ کر لیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، پھر گمراہ ہو گیا۔ کبھی حدیث کے انکار کی طرف چلا گیا، کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بن گیا، کبھی سائنس کے پیچھے دوڑنے والا بن گیا، اور اصحاب الرائے میں سے اپنے دل میں جو آئے قرآن اور حدیث کی تعویلات کرنے لگا۔ اگر آدمی کو اپنا کوئی ایک ہم خیال مل جائے، آدمی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ہاں دیکھو، میری رائے یہی تھی، میرے دل میں یہی بات تھی، اس نے وہ بات کہی، اب اس کی ساری باتیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی رائے کو متہم کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایسا آدمی کو ہمیشہ سوچنا چاہیے، اور اہل علم سے ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے۔ نمبر 4، انسان کو چاہیے کہ علم کے راستے پر جب وہ چلے تو علم نافع ہی میں مشغول ہو، نفع بخش علم حاصل کرے، ایسا علم حاصل کرے جو نفع بخش ہو۔ نفع بخش علم کیا ہے؟ اس کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ جو علم تو نے مجھے عطا کر دیا ہے اسے میرے لیے نفع بخش بنا دے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اس سے انتفاع کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مجھے دے، وعلمنی ما ینفعنی، اور اللہ مجھے وہی علم سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے ایسا علم ضرور عطا فرما جو میرے لیے مفید ہو، وزدنی علما، اور اللہ اس نفع بخش علم میں مجھے اور ترقی دے، زیادہ سے زیادہ علم دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے علم سے فائدہ اٹھانا یعنی اس پر عمل کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اور ایسا ہی علم حاصل کرنا جو فائدہ مند ہو، تفریق کرنا کیا مفید ہے کیا مضر، اور 3 اللہ سے خوب علم مانگنا۔ یہ 3 چیزیں اگر آدمی کی زندگی میں جمع ہو جائیں تو ایسا انسان کامیاب ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، الصحیحہ حدیث نمبر 3151، حدیث صحیح ہے۔ لیکن واقعی یہ نفع بخش علم ہے کون سا؟ وہ کون سا علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، انسانوں میں سے انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ اللہ کی آیتیں انہیں پڑھ کے سناتا ہے، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں باطل افکار، عقائد اور اخلاق سے پاک کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ فلسفوں کی، رائے کی، یا سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے مراد کیا ہے؟ کہتے یعنی القرآن والسنہ۔ تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں القرآن والسنہ، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتاب و حکمت کی یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ یہی وہ علم ہے جو واقعی کامیابی والا ہے، یہی وہ علم ہے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اسی علم کے وارثین کو علماء کہا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ علماء جب انبیاء کے وارث ہیں تو یہ علم ہے تبھی تو وارث بنیں گے، ورنہ نہیں۔ فلسفے، اپنی ذاتی فلسفے، اپنی ذاتی رائیں اور یہاں وہاں کی باتیں، یہ اگر کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اسی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا رہا ہے، ایسا آدمی صحیح نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے آدمی سے دور ہو جائیں اور آپ وہی علم حاصل کریں جو کتاب و سنت پر مبنی ہو۔ کتاب و سنت کے نصوص اور اس کا فہم، یہ سب سے اہم علم ہے، سب سے مفید علم ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو واقعی علم کہا جا سکتا ہے۔ باقی سارے علوم یا تو اس سے نکلے ہوئے ہوں گے یا اس کے لیے مددگار ہوں گے۔ اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تو وہ علوم انسان کے لیے خطرناک ہے۔ لہٰذا اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ کتاب و سنت کا علم آدمی کو حاصل کرنا چاہیے، یہی نفع بخش علم ہے۔ اکرمہ رحم اللہ فرماتے ہیں، کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یضع فی رجلی الکبل ویعلمنی القرآن والسنن۔ امام الدارمی نے اس کو روایت کیا اپنے مقدمے میں، حدیث نمبر روایت نمبر 572، اس کی سند صحیح ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے، غلام تھے، بیڑیاں ڈال دیتے تھے اور مجھے سکھاتے تھے کیا؟ القرآن والسنن، قرآن اور سنت کا علم مجھے سکھاتے تھے۔ معلومہ کہ صحابہ کون سا علم سکھاتے تھے؟ قرآن اور سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا علم سکھاتے تھے؟ کتاب و حکمت، یعنی قرآن اور سنت۔ یہ اصل علم ہے جس میں طالب علم کو مشغول ہونا چاہیے۔ قرآن اور اس کی تفسیر، قرآن اس کی تجوید، اور اسی طرح سے قرآن اور اصول تفسیر اور اس طرح کی جو علوم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں ان کو حاصل کریں، اور اسی طرح سے حدیث، اصول فقہ، اور حدیث کا کیسے اس کے معنی، اس کے مفردات اور اس کے علوم جتنے بھی ہیں، رجال کا علم اور اسی طرح سے دوسرے علوم ہیں، ان میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت اصل علم ہے، باقی اگر علم اس کے لیے مفید ہیں، اس کے مطابق ہیں تو یہ بہتر ہے، ورنہ نہیں۔ تو قرآن و سنت کے علم میں طالب علم کو مشغول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی بائبل پڑھنے میں لگ گیا۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں عیسائیوں کو، بائبل پڑھ رہا ہوں جس کو قرآن بھی ٹھیک سے پڑھنے نہیں آتا ہے، ویدا پڑھ رہا ہے، اس کے شلوک یاد کر رہا ہے، کہا میں اس فلاں طبقے میں کام کرنا چاہتا ہوں، اچھی بات ہے، قرآن سیکھ، حدیث سیکھ۔ وہ پڑھنے نہیں آتا، وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کی آیتیں یاد نہیں، نماز صحیح نہیں ہے، تجوید صحیح نہیں ہے، اور آدمی بڑے بڑے دوسرے میدانوں میں جا رہا ہے، سائنس کی کتابیں پڑھ رہا ہے، ڈارون کی تھیوری پڑھ رہا ہے، نیوٹن کی کتاب پڑھ رہا ہے، ساری چیزیں جمع کر رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو قرآن و سنت اس کے پاس اگر نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنما نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن و سنت کا علم سب سے پہلے، پھر اس کے بعد باقی سارے علوم ہیں۔ تو یہ علم یا اس کے لیے مفید علم، جیسے عربی زبان سیکھ رہا ہے تاکہ قرآن و سنت سمجھے، اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے ایسے علوم جو اس کے لیے مددگار ہوں، یا پھر وہ علوم جو قرآن و سنت سے مستنبت ہوں، آدمی کو ان میں مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 5، منہج سلف کا لزوم۔ منہج سلف کا لزوم، آدمی کو چاہیے، طالب علم کو خصوصاً چاہیے کہ وہ سلف کے منہج کو نہیں چھوڑے۔ وہ فرقوں کو جانتا ہو، اس کو معلوم ہو روافض کون ہیں، اس کو معلوم ہو کہ مرجئہ کون ہیں، اس کو معلوم ہونا چاہیے معتزلی فکر کیا ہے، خوارج کا طرز عمل کیا تھا، قدریہ کون ہے، جہمیہ کون ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلف کا راستہ کون سا ہے۔ اگر وہ سلف کے راستے پر نہیں چلے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً۔ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ، کون ہوں گے اللہ کے رسول؟ وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو سلف کے مزاج کو، سلف کے منہج کو جاننا چاہیے، اور طالب علم کو اس بات کی حرص ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں یہ دیکھوں کہ سلف کا تعامل اس میں کیا تھا، عقائد کے سلسلے میں، اصول کے سلسلے میں، اور زندگی کے مختلف معاملات میں، قرآن کی تفسیر میں، حدیث کی تشریح میں،
حدیث کی عملی تطبیق میں سلف کا، صحابہ کا تعامل اور طریقہ کیا تھا. اگر یہ نہیں دیکھتا ہے آدمی، قرآن و سنت لے کے بھی پھسل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی کچھ بھی تعویل کر دے گا، حدیثوں کی کچھ بھی تشریح کر دے گا. اگر سلف کے مفہوم کو نہیں سامنے رکھے گا، ان کے طرز عمل کو سامنے نہیں رکھے گا، آدمی کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا. یہ ہمارے لیے پابندی ہے، یہ ہماری حفاظت ہے. لہٰذا یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تو ضروری ہے کہ اس دور میں تم میری سنت کو تھامے رہو اور خلفائے راشدین و مہدیین ان کے طریقے کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو. مہدی ہدایت گمراہی کے ضلال کے بالمقابل ہوتی ہے، اور یعنی رشد یہ غوایہ کے بالمقابل ہوتی ہے. ضلال یہ کہ آدمی کو علم نہ ہو اور آدمی بھٹک جائے، اور غوایہ یہ ہے کہ انسان جانتے بوجھتے غلط چیز کا انتخاب کرے. اس کے بالمقابل کیا ہے؟ ہدایت اور رشد. ہدایت یہ کہ آدمی صحیح بات کو جانتا ہو، حق کو جانتا ہو، اور رشد یہ ہے کہ اسے خواہش کے بالمقابل ہدایت پر چلنے کی توفیق ملے. تو ان خلفاء کی تعریف آپ نے کی، کیا کہا؟ ایسا بھی نہیں کہ لا علمی کی وجہ سے بھٹک جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جانتے بوجھتے گمراہ ہو جائیں. تو کہا کہ وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، علم اور تقوی سے متصف خلفاء کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، راشد ہیں، خواہشات کے برخلاف ہدایت والے راستے پر چلنے والے ہیں. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اس سنت کو تم مضبوطی سے تھامے رہو بلکہ اپنی ڈاڑوں سے پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے، دین میں نکالی ہوئی نئی نئی چیزوں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں، اور وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. لہٰذا اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 2549 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. سلف کا فہم کتنا ضروری ہے طالب علم کے لیے، خصوصاً دین کو سمجھنے میں، ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے. ابراہیم التیمی کہتے ہیں خلا عمر بن الخطاب ذات یوم فجعل يحدث نفسه، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تنہائی میں تھے اور خود ہی اپنے آپ میں غور و فکر کر رہے تھے، گہری سوچ میں تھے، اپنے آپ سے گویا کہ باتیں کر رہے تھے. فارسل الى ابن عباس، انہوں نے ابن عباس کو بلا بھیجا. فقال كيف تختلف هذه الامه وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة، کہا کہ یہ امت کیسے افتراق میں مبتلا ہو جائے گی، یہ امت کیسے اختلاف میں پڑ جائے گی، کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، جبکہ اس کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے، کیسے مختلف ہو جائے گی، کیسے فرقوں میں بٹ جائے گی. قال ابن عباس یا امیر المؤمنین، ابن عباس نے کہا اے امیر المؤمنین، انما انزل علینا القرآن فقرأناہ، ہم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، قرآن ہم پر نازل ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہمارے سامنے. فقرأناہ، تو ہم نے اسے پڑھا. وعلمنا فیما نزل، اور ہم نے جانا کہ قرآن کس سلسلے میں نازل ہوا ہے، کس بارے میں نازل ہوا ہے. وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَعْرِفُونَ فِيمَا نَزَلَ، لیکن ہمارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے تو صحیح، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ فلاں آیت کس مسئلے میں نازل ہوئی ہے، اور عملی اعتبار سے اس کی تطبیق کیسے کی جائے، کون سی آیت کہاں فٹ کرنا ہے، ان کو نہیں معلوم ہوگا. تو کیا ہوگا؟ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، کہا کہ پھر ایسے وقت میں ہر جماعت، ہر طبقہ، ہر فریق کی اس میں اپنی ایک رائے ہوگی. لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، جب ایسا ہوگا کہ فلاں کی فریق کی یہ رائے، اس کی یہ رائے، اس کی یہ رائے، رائیں جب الگ الگ ہو جائیں گی، جب ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس آیت کا واقعی نزول کس معاملے میں ہوا ہے اور اس کو کہاں اس کو فٹ کرنا ہے، تو ہر ایک اپنی رائے سے کچھ بھی بولنے لگے گا. جب اپنی اپنی رائے سے لوگ بولنے لگیں گے تو ان میں اختلاف ہوگا، اختلاف رائے ہوگا. فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، لیکن جب اختلاف رائے ہوگا
تو یہ اختلاف رائے شدت پکڑتے پکڑتے اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر آپس میں قتال کی اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی اور امت بٹ جائے گی۔ اسے امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2086، اور اس کے سارے رجال ثقات ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امت میں افتراق کی وجہ کیا ہوگی، انہیں واقعی قرآن کا صحیح فہم نہیں ہوگا، سلف کا صحابہ کا نمایاں معاملہ کیا ہے، ان کی نمایاں شان کیا ہے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو اس حکم کے پیچھے پس منظر کیا ہے، اس کی تطبیق کیسے کی جائے، کس معاملے میں اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے۔ بعد والوں کے پاس یہ نہیں ہوگا، لہذا جو لوگ اس سے محروم رہیں گے وہ لوگ آپس میں افتراق میں پڑیں گے، رائے کے غلام بن جائیں گے، جو جی میں آئے کہیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، یہ بھی دیکھے کہ قرآن و سنت کی تفہیم اور عملی تطبیق کے لیے سلف کا موقف اس میں کیا تھا۔ ایسا آدمی، ایسا طالب علم محفوظ رہے گا، ورنہ رائے کے پیچھے چلتے چلتے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ابن وہب کہتے ہیں، مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، امام مالک سے انہوں نے سنا کہتے ہوئے، امام مالک کہتے تھے، ان حقا علی من طلب العلم ان یکون له وقار وسکینۃ وخشیہ، جو بھی شخص طلب علم کی راہ پر چلتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ وقار کے ساتھ جیے، سکون اور خشیت اس کی زندگی میں ہو، اس کی زندگی میں وقار ہو، باوقار ہو، گھٹیا حرکتیں نہ کرے، سکینت اس کی زندگی میں ہو، ہڑبڑاہٹ اس کی زندگی میں نہ ہو، خشیت اس کی زندگی میں ہو، اللہ کا خوف اور اس کی تعظیم اس کی زندگی میں ہو، وَأَن يَكُونَ مُتَّبِعًا لِآثَارِ مَن مَضَى قَبْلَهُ، اور ایسے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو سلف گزرے ہیں ان کے آثار کی پیروی بنے۔ اس کا حال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارے سلف سے ہٹ کے ایک نئی رائے قائم کر لے اور نیا فرقہ گھڑ لے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس سے پہلے جتنے سلف گزرے ہیں ان سلف کے راستے پر چلنے والا ہو، کوئی نیا راستہ بنانے والا نہیں ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب سلف کا راستہ اس کو معلوم ہوگا۔ تو جہاں قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، سلف کے موقف کو بھی جانتا ہو، سلف کے تعامل کو جانتا ہو، سلف کی عملی تطبیق کو جانتا ہو، پریکٹیکل اپلیکیشن کیسے کیا قرآن و سنت کا، اس کو بھی جانتا ہو اور اس کو لازم پکڑے تاکہ گمراہ نہ ہو۔ جامع بیان العلم میں 1287 پر اسے امام ابن عبد البر نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ نمبر 6، میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے اور مزید کبھی انشاءاللہ یہ باتیں مکمل کی جا سکتی ہیں اگر وقت زیادہ ہوا ہے تو۔ جو ذمہ داران ہیں وہ بتائیں کہ گفتگو جاری رکھی جائے یا اسے ختم کر دیا جائے، کیونکہ 10:11 ہو رہے ہیں میرے پاس۔ ہے وقت؟ ٹھیک، تو یہ 5 چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد نمبر 6 پر ہے، طالب علم کو چاہیے کہ اس میں سستی نہ ہو۔ سستی اس دور کی بہت بڑی بیماری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے بچا لے، کس چیز سے؟ فکر سے، غم سے اور عاجزی سے، یعنی عاجز ہو جانے سے، نہ کر پانے سے، یا آخر میں آپ نے فرمایا اور ایک چیز کیا ہے؟ والکسل، سستی سے۔ طالب علم میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ بعد میں سیکھیں گے، دیکھیں گے، بعد میں تحقیق کریں گے، بعد میں پوچھیں گے، بعد میں معلوم کریں گے، یہ پڑھنا ہم سے نہیں ہوتا، یاد کرنا ہم سے نہیں ہوتا، دینی مجالس میں بیٹھنا دیر تک ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کا مزاج ہونے کی وجہ سے بعض اوقات طالب علم علم کی راہ میں چلتے چلتے رک جاتا ہے اور محروم رہ جاتا ہے۔ اس کے اندر عزم ہونا چاہیے، اس کے اندر کوشش اور محنت کا مزاج ہونا چاہیے۔ چاہے مجھے تکلیف اٹھانی پڑے، میں علم کی راہ چھوڑوں گا نہیں،
اس طرح کا عزم اگر طالب علم میں ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو مجاہدہ کرنا اور علم کے راستے پر جمے رہنا، یہ نہیں کہ کسی نے علم کی فضیلت سنا دی تو جوش آ گیا، اس کے بعد 4 دن تک دین کا علم حاصل کرنے میں لگے، دروس میں آئے، کتابیں پڑھیں، علماء سے جڑے رہے، پھر 4 دن کے بعد جوش ٹھنڈا ہو گیا، پھر دین کی مجالس میں جانا چھوڑ دیا، کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا، علماء سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، اور یہ چیز پا کر بھی کھونے میں آتا ہے۔ اس نے راستہ پایا اور پھر راستے سے ہٹ گیا، اس نے چیز پائی لیکن چھوڑ گئی اس کے ہاتھ سے۔ تو یہ محرومی کی بڑی عجیب قسم کے، انسان پا کے بھی محروم ہو جائے، راہ پا کے راہ سے محروم ہو جانا، یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہے۔ اس کے لیے قائم رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مجاہدے کا مزاج ہو، میں محنت کروں گا، تکلیف اٹھاؤں گا، لیکن راستہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے حق میں، ہمارے معاملے میں، ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی رہنمائی دیں گے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے راستے بتائیں گے، اللہ کے قرب کے وسائل ان کو الہام کریں گے، ان کو ہم عطا کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے، علم میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی علم کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، چاہے وہ مجاہدہ طلب کے اعتبار سے ہو یا تعمیل کے اعتبار سے ہو۔ آدمی علم میں کے حصول کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اللہ اس کو رہنمائی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے علم کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب طالب علم اس میں علم پر عمل کرنے میں مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کی گہرائیاں اس کو عطا کرتا ہے، اپنی طرف سے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کا معاملہ مجاہدے پر موقوف ہے، جس درجے کا مجاہدہ ہوگا اس درجے کی ہدایت ہوگی۔ لہٰذا طالب علم کو سست نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسا دور ہے جس میں سستی کے اسباب بڑھ گئے ہیں، لیٹے لیٹے درس سن رہا ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ علم کی تعظیم اس کے اندر ہو۔ بیٹھ کے آدمی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر درس سے پہلے وضو کرتے تھے، بلکہ غسل کرتے تھے، بعض روایت میں ہے، اور ادب کے ساتھ عطر لگاتے، اچھا لباس پہنتے، اور اس کے بعد حدیث کا درس دیتے، اور کہتے میں حدیث کی تعظیم کرتا ہوں۔ بعض سلف کو آخری وقت میں حدیث کسی نے پوچھی، کہا مجھے بٹھا دو، موت کا وقت قریب ہے، بیمار پڑے ہوئے ہیں، لیکن کہا مجھے بٹھاؤ، بٹھایا، اس کے بعد حدثنا اخبرنا پوری حدیث بیان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیٹے لیٹے میں حدیث بیان کروں ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ یہ ان کا حال تھا۔ آج ہمارا حال دیکھیے کیا ہے، ایک ویڈیو بھی ہم ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتے، دینی مجالس میں جاتے نہیں ہیں، کیوں؟ گھر ہی پہ تو سب اویلیبل ہے۔ اب گھر پہ بھی سننے میں کیا حال ہے ہمارا، دیکھیے کوئی ایک ویڈیو 5 منٹ کا ویڈیو ہے، کسی عالم کا خطاب ہے، 5 منٹ بھی ہم ٹھیک سے سن نہیں پاتے ہیں، 2 منٹ گزر گئے نہیں تو دوسرا سجیشن نکالتا ہے اور اس پہ کلک کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کیسے علم کی برکات ملیں گی؟ علم آتا ہے تدرج کے ساتھ، مسلسل علماء سے علم حاصل کرنے سے۔ ترتیب وار آدمی جمع رہے، زمانہ لگا رہے، مجاہدہ کرتا رہے، محنت کرتا رہے، آدمی اس کے بعد علم آتا ہے۔ ورنہ سرسری تو آ جاتا ہے، ایک دن میں بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ سطحی علم ہے۔ سطحی علم سے ایک انسان لوگوں کا رہنما نہیں بنتا ہے۔ گہرائی کے ساتھ جب تک کہ پیڑ کی جڑیں زمین میں نہ جمی ہوئی ہوں، وہ طوفان میں ٹک نہیں پاتا ہے، اوپر اگر رہے گا اکھڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے، ایسا آدمی فتنوں میں بھی ٹکا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ لیکن گہرا علم ایک دن میں نہیں آتا ہے، لمبے زمانے تک اس میں جمے رہنا پڑتا ہے۔ سلف کا آپ دیکھیے کیا طریقہ تھا، ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر۔ مثال کے طور پر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ بلغہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں معلوم ہوا کہ فلاں ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے۔ قال فابتعت بعیرا، کہتے میں نے ایک اونٹ خریدا، فشددت الیہ رحلی شہرا حتی قدمت الشام، جن کے پاس وہ حدیث تھی وہ شام میں تھے، یہ مدینہ میں ہے۔ کہا کہ میں نے اونٹ خریدا خاص اس کے لیے کہ وہ ایک حدیث پوچھنے جاؤں گا، اور میں اس پر سفر کر کے 1 مہینے کا سفر طے کر کے شام پہنچا۔ فَإِذَا عبداللہ ابن انیس، کن کے پاس حدیث تھی وہ؟ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کہتے ہیں فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ،
ایک آدمی میں نے بھیجا، کہا جاؤ بتاؤ ان کو کہ جابر دروازے پر کھڑا ہے، جابر دروازے پر کھڑا ہے۔ فرجع الرسول فقال جابر بن عبداللہ، جس کو بھیجا تھا جا کے کہا کوئی جابر آیا آپ سے ملنے کے لیے، کہا کون جابر، پوچھ کے آؤ۔ جابر ابن عبداللہ تو نہیں؟ آدمی آ کے پوچھنے کا جابر ابن عبداللہ ہیں کیا آپ؟ فقلت نعم، کہتے ہاں، میں نے کہا ہاں میں جابر ابن عبداللہ ہوں۔ فخرج عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ خود باہر نکل کر آئے، فاعتنقنی، اور مجھ سے معانقہ کیا، گلے ملے۔ قلت حدیث بلغنی عنک، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ، اصل بات پہ آگے کہا، میں نے کہا مجھے آپ سے ایک حدیث پہنچی ہے، مجھے آپ سے ایک حدیث پہنچی ہے، حدیث بلغنی عنک، مجھے آپ سے ایک حدیث پہنچی ہے، لم اسمعہ خشیت ان اموت او تموت، میں نے وہ حدیث سنی نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے اور کہیں آپ کی موت نہ ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ سے سنوں۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ العباد او الناس عراتا غرلا بہما، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یا لوگوں کو حشر میں جمع کرے گا اس حال میں عراتن غرلن بہما، وہ برہنا ہوں گے اور بے ختنہ ہوں گے اور بہما ہوں گے۔ قلت ما بہمن، کہا کہ میں نے پوچھا یہ بہمن کیا ہے، بہما کیا ہے؟ قال لیس معہم شیء، کہا ایسے حال میں ہوں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بے سر و سامان ہوں گے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، بالکل کچھ بھی نہیں ان کے پاس، ایسے حال میں اٹھائے جائیں گے، مال متاع دنیا کی چیزیں ساری پیچھے رہ گئی، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ بہما کا یہ مطلب ہے، اور پوری حدیث بیان کی۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، اور روایت نمبر 970 ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح میں 160 نمبر پر کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ ایک حدیث جاننے کے لیے اتنی محنت کر کے، سواری خرید کے، 1 مہینے کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے اور حدیث سنی، اور جیسے حدیث سنی واپس لوٹ آئے۔ حالانکہ پہلے حدیث پہنچی تھی کہ ایک حدیث ان کے پاس اس طرح کی ہے، میں براہ راست ان سے سننا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹلی ان سے سننا چاہتا ہوں بغیر کسی واسطے کے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ علم کی قدر جب انسان کے دل میں ہوتی ہے تو مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب علم کی ویسی قدر نہیں ہوتی ہے تو چھوٹی محنت بھی بڑی پہاڑ دکھائی دینے لگتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیے، کوئی آدمی تھک کے پڑا ہوا، بس میں اب تھک گیا ہوں، اب اٹھنے کی بھی طاقت نہیں، اب کچھ نہیں کر سکتا میں، بس اب لیٹنا چاہتا ہوں، اور کوئی آ کے دروازے پر دستک دے اور کہے کہ دیکھیے 1 کلومیٹر آپ کے لیے 1 ملین روپے رکھے ہوئے ہیں، لے آئیے، آپ کے ہو جائیں گے، دوڑتا ہوا جائے گا، وہ دوڑتا ہوا جائے گا۔ کیوں؟ 1 ملین کی قدر اس کو ہے، پیسے کی قدر اس کو ہے۔ تو اب اس کے لیے مجاہدہ نہ صرف یہ کہ آسان ہو جائے گا، اس کا دوڑنا بھی اس کے لیے لذیذ بن جائے گا، ہر قدم وہ قریب ہوتا چلا جائے گا، مزہ آئے گا دوڑنے میں کہ میں پہنچ رہا ہوں اپنی منزل سے قریب۔ لیکن علم کی مجالس کون جائے بھائی، بیٹھے جا کر سنو، کیونکہ ہمارے دلوں میں علم کی وہ عظمت نہیں ہے۔ دین کی اگر واقعی وہ عظمت ہوتی تو آدمی ضرور دین کی مجالس میں حاضر ہوتا اور دین کی باتیں سنتا، مشقت اٹھاتا۔ گھنٹوں آدمی کرکٹ کے اور فٹ بال کے میچ دیکھتا ہے، ذرا نہیں تھکتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے لیکن برابر دیکھتا ہے، نظر ہٹتی نہیں ہے۔ لیکن دینی مجالس میں آپ دیکھیے، جمعہ کا خطبہ ہو، دینی مجالس ہوں، ذرا دیر بیٹھا رہتا، اس کے بعد فوراً موبائل جیب سے نکال کے اس میں بزی ہو جاتا ہے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں دین کی واقعی ویسی قدر نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ 7ویں چیز اس سلسلے میں یہ کہ طالب علم کو چاہیے، آخری بات بتا کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، کہ طالب علم نہ صرف یہ کہ علم جمع کرنے والا ہو، بلکہ علم نشر کرنے والا بھی ہو۔ وہ دین کی باتیں سیکھے اور اس کو اپنی تک محدود نہ رکھے۔ ضروری نہیں کہ وہ مقرر بن جائے، بلکہ جو اس کا اپنا دائرہ ہے، بیوی، بچے، دوست، احباب، ملنے جلنے والے، اور جہاں تک وہ پہنچا سکتا ہے علم کی باتوں کو، اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ فوراً 2 دنوں میں 4 باتیں سیکھ کے مقرر بن جائے اور شہرت پانے لگے، نہیں، جلد بازی اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک کہ ہم سے اوپر والے ہم کو اجازت نہ دیں کہ ہاں تم اس لائق ہو کہ اب تقریر کر سکتے ہو، خطبہ دے سکتے ہو، آدمی کو رکے رہنا چاہیے۔ دعوت کا جذبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے،
لیکن بعض اوقات دعوت کے جذبے کے پیچھے شہرت کا جذبہ چھپا ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ نشر و اشاعت کریں، آدمی اپنے دائرے میں کرے، چھوٹے پیمانے پر کرے، یہ نہیں کہ مفتی بن جائے کہ لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دے، نہیں، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے کہ علم کو روک کے نہ رکھے، کہ باہر جاتا ہے سنتا ہے، گھر پہ آ کے کچھ بھی بتاتا نہیں، بیوی جہالت میں پڑی ہوئی ہے، بچے دین سے دور ہیں، یہ باہر جا کے دینی مجالس میں بیٹھتا ہے، سب سنتا ہے لیکن گھر میں کبھی بتاتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر سب سے بحث مباحثے بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بہت لمبے لمبے ڈسکشن اس کے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ میں ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی گھر والوں کو بیٹھ کے توفیق نہیں ملتی کہ دین سکھائے، ملنے جلنے والوں سے کبھی دین پر بات نہیں کرتا ہے۔ جو خیر کا علم حاصل کرے دوسروں تک بھی پہنچائے، علم کی نشر کا مزاج ہونا چاہیے۔ سلیم ابن عامر کہتے ہیں کنا نجلس الی ابی امامہ الباہلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو امامہ الباہلی، کہتے کہ ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فیحدثنا حدیثا کثیرا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بیان کرتے تھے۔ فَإِذَا سَكَتَ، جب معاملہ یعنی حدیثیں بیان کر کے خاموش ہوتے، ختم ہو جاتا حدیثوں کا سلسلہ، تو کیا کہتے ہیں؟ قال اعقلتم، جو کچھ میں نے تم کو بیان کیا سمجھ میں آ گیا؟ ابلغوا عنا کما ابلغتم، پھر کہتے کہ ہم سے ان حدیثوں کو تم لوگوں کو ویسے ہی پہنچاؤ جیسے تم تک یہ پہنچائی گئی، جیسے ہم نے تم تک پہنچایا تم بھی دوسروں تک پہنچاؤ۔ صحابہ ترغیب دیتے تھے اپنے تلامذہ کو کہ جو انہوں نے سنا اسے جوں کا توں لوگوں تک پہنچائے، یہ نہیں کہ ملاوٹ کر کے اپنی طرف سے پہنچائے، جیسا کہ ویسا جوں کا توں پہنچائے۔ امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ ابن القاسم کہتے ہیں کننا اذا ودعنا مالکا یقول لنا، ہم جب امام مالک سے ودا ہوتے تو امام مالک ہم سے کہتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تکتموه، کہتے اس علم کو عام کرو، اس علم کو نشر کرو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، اس کو چھپاؤ مت، اس علم کو چھپاؤ مت، یعنی دین کا جو علم ہے اس کو عام کرو۔ جتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں، بھلے ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، دین کی ایک موٹی موٹی بات ہی کیوں نہ ہو، ہم لوگوں تک پہنچانے والے بنے، اس کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ امام ابن عبد البر نے اسے جامع بیان العلم میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 781 پر۔ لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ علم کو اس کے اہل کے سامنے بیان کیا جائے، ہر بات ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کی جاتی ہے۔ آج بعض ایسے لوگ ہیں جو پھیٹے والے صحابہ کے اختلافات کو عوام میں بیان کرتے ہیں، اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، بس اتنا کہ صحابہ کے بارے میں دل میں کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ہر بات ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ علی علی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، لیکن حضرت علی کا یہ قول کبھی بتاتے نہیں، وہ بولتے ہیں کہ علماء دین کی باتیں چھپاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علماء دین کی باتیں چھپاتے ہیں، لیکن کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 127، کہتے ہیں لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکیں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی لوگوں کے سامنے ایسی باتیں مت پیش کرو جو اس کو سمجھ نہ پائیں، اور جب آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے تو اس کو جھٹلا دیتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ معلوم ہوا کہ کوئی بات لوگوں کے سامنے صحیح بھی ہے، اگر بتانے کی وجہ سے ایسا اگر ہوتا ہے کہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے دین میں خرابی پیدا ہو، تکذیب تک ان کا معاملہ چلا جائے، تو ایسی باتیں ان کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، چاہے وہ باتیں صحیح ہوں، چاہے وہ باتیں صحیح ہوں، لوگوں کے مستویٰ کا لحاظ کر کے ان کو باتیں بتانا، یہ بھی دین کا اصول ہے۔ کیا آپ یہ کہیں گے حضرت علی دین کی باتیں چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مستویٰ دیکھ کے بات کرو، جو اس کے اہل ہیں ان کے سامنے بتاؤ، لیکن جو اہل نہیں ہے، جو اس کو صحیح سے ڈیل نہیں کر پائیں گے اس معلومات کو، ان کے سامنے مت بیان کرو، ابھی مت بیان کرو، جب وہ اس مرتبے کو پالے علم کے تب بیان کرنا۔ یہ بہت بڑا ادب اور اصول ہے علم کا، جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا
ला तबलुगहु उक़ूलुहुम इल्ला कान लिबअदिहिम फितना। जब भी तुम लोगों के सामने ऐसी बातें बयान करोगे जो उनकी अकल में नहीं आती हैं, उनकी अकल वहाँ तक रसाई उसकी नहीं है, तो ज़रूर उनमें से बाज़ को तुम फितनों में डाल दोगे। ज़रूर ये बातें, ये इल्म उनके बाज़ लोगों के लिए फितना बन जाएगा। और यही होता है जब बाज़ लोग माइक हाथ में आ जाता है और हिकमत उनके पास नहीं होती है, गहरी समझ उनके पास नहीं होती है, बस बात करने की सलाहियत उनके पास होती है और मालूमात का ढेर उनके पास होता है, अंबार उनके पास होता है। ऐसे लोग फ़क़ीह नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग जब बोलने वाले बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो लोगों में ऐसी बातें भी बयान करते हैं जिसकी वजह से लोगों को फितने में डाल देते हैं। इमाम मुस्लिम ने इस रिवायत को अपने मुक़द्दिमे में बाबुन नही अनिल हदीस बिकुल्लि मा समिअ के ज़िमन में बयान किया है। हर सुनी सुनाई बात का बयान कर देना, हर मालूमात को लोगों के सामने पेश कर देना, इसके ज़िमन में बयान किया है। तो ये भी बात तालिब इल्म याद रखे कि उलमा के इख्तलाफात, सहाबा के इख्तलाफात और ऐसी मुश्किल आयतें, अहादीस जो लोगों की समझ में अभी नहीं आए जबकि उन्होंने बुनियादी बातें नहीं सीखी हैं, ऐसी चीज़ें पेश नहीं करना चाहिए। उनको यानी दर्जात उसके हैं इल्म के, इब्तिदाई इल्म को दिया जाए, जब वो ऐसे पक्के हो जाएं फिर उसके बाद बाकी बातें भी उनके सामने रखी जाएं। इसको छुपाना नहीं कहते हैं, इसको दर्जा बदर्जा यानी तदरीज के साथ इल्म देना कहते हैं, जो खुद अल्लाह ताला ने भी किया, जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। लिहाजा ये बातें कुछ थी जो तालिब इल्म के लिए मुफीद हो सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब तुल्लाब को, मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, हम सब को दीन का इल्म पाबंदी के साथ, मुदावमत के साथ, इखलास के साथ, मनहज सलफ़ की पैरवी के साथ में और इसी तरह से तवाज़ो के साथ में, घमंड से बचते हुए और उसकी नशर इशाअत के साथ में और तफ़क्कुह के साथ में हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।